أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج شروع ہوا. اس وقت سے بھی برابر حج چلا آ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر گیا اس کی شکل باقی تھی. بہت ساری چیزوں کو مکے والوں نے تبدیل کر دیا تھا. تو ان میں سے ایک چیز یہ تھی، 10ویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے واپس آ کر جب جمرات کی کنکریاں ماری جاتی تھی تو اس وقت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، مینا کے خیام میں بڑے بڑے میلے لگاتے تھے، شعر و شاعری کی مجلسیں لگاتے تھے اور بیٹھ کر اپنے باپ داداؤں کے قصے سناتے تھے کہ میرا باپ ایسا تھا، میرے دادا ایسا تھے، ان کے پاس اتنا مال تھا، اتنی کھیتیاں تھیں. اس کا خوب تذکرہ کرتے اور جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے تو اللہ سے یہی دنیا کو مانگتے تھے، یا اللہ جیسے تو نے میرے باپ کو مال دیا تھا، میرے دادا کو مال دیا تھا، ایسی ہی دولت عطا فرما. اس سال خوب بارش نازل فرما، خوب فصل پیدا فرما. اس طرح کی دعا کرتے تھے. بھول کر بھی آخرت کا ان کو خیال نہیں آتا تھا. تو اسی حالت کو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، سو جب تم پورا کر لو حج کے کاموں کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو حج کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ میلے لگانے کا وقت نہیں ہے، اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت اللہ کو یاد کرو. کیسا؟ جیسے تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو اس طرح یا اس سے بھی زیادہ اس وقت میں اللہ کو یاد کرو. ایک تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے تذکرے بند کرو، یہ شعر و شاعروں کی مجلس کو بند کرو. حج کا بہت مبارک وقت ہے، مبارک ایام ہے، ان ایام میں اللہ کو یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دے دیجئے، صرف دنیا مانگتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو آخرت کو طلب کرتا ہے اللہ اسے آخرت دے دیتا ہے، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا. تو اس آیت میں دوسری بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے سامنے صرف دنیا کو مت مانگو، آخرت کو بھی مانگو. اور پھر دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ نیک لوگ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ کیسے مانگتے ہیں.
یا ایمان والوں کو اللہ سے کیا دعا مانگنا چاہیے، اللہ نے وہ بھی بتایا کہ کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے بہت اہم عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ جیسے موز کے اندر جو مغز رہتا ہے وہ اصل ہے، اس کے اوپر چھلکا رہتا ہے، تو ایسے ہی تمام عبادتیں چھلکے کی طرح ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی رضامندی، اللہ سے قرب، اللہ سے مانگنا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب عبادتوں کا مغز دعا ہے، اور دعا کی وجہ سے آئی ہوئی اور آنے والی دونوں مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ دعا کے اندر اللہ نے اتنا پاور رکھا ہے کہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے ہمارے سلسلے میں، اگر بندہ کثرت سے اللہ سے مانگتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اگر کوئی بری تقدیر بھی ہے تو اللہ جو ہے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، تو عیادت کرنے کے لیے گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، کوئی بھی ہمارا مسلمان بندہ یہ نہیں کہ بس جس کو ہم پہچانتے ہیں ان کی عیادت کرے، کوئی بھی مسلمان بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کی حالت چوزے کی طرح ہو گئی ہے، جس طرح مرغی کا بچہ ہوتا ہے، بالکل دبلے پتلے چوزے کی طرح ان کی حالت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان صحابی سے پوچھا کہ بھئی تم اللہ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دعا مانگتا تھا، اے اللہ آخرت میں جو تو مجھے عذاب دینے والا ہے آخرت میں بچا لے، دنیا میں دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ، تم نے دعا ایسے کیوں نہیں مانگی کہ اے اللہ دنیا میں بھی بہتری دے، آخرت میں بھی بہتری دے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو مانگو۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ صحابی اس دعا کو پڑھنا شروع کیے تو اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی، ان کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک صحابی وہ بھی دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہم انی اسألک صبر، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو انہوں نے بیچ میں ہی ٹوکا، کہا کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ تو صبر نہیں مانگ رہا ہے، مصیبتوں کو مانگ رہا ہے۔ صبر کب ہوتا ہے؟ مصیبت آنے کے بعد صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مصیبتیں مانگ رہا ہے، اے اللہ مصیبتیں دے، پھر وہ مصیبت کے اوپر میں صبر کروں گا۔ اس لیے اللہ سے صبر نہیں، عافیت کو مانگ، عافیت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ نے عافیت دی ہے۔ عافیت سب سے بڑی دولت ہے، کثرت سے عافیت کو مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ تین باتوں کو عافیت کہتے ہیں۔ السلامۃ فی الدین من الفتنہ، کہ ہمارا دین فتنے سے سلامتی والا ہو جائے۔ دین کے اندر بھی بہت سارے فتنے آتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے غلط گمراہ طریقے نکل گئے جو سیدھا جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جتنے غلط فرقے ہیں سب کے زبانوں پر دعویٰ یہی ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، لیکن ہر فرقہ جہنم میں جانے والا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوں۔ ان سے جو ہٹے گا جہنم میں جائے گا۔ تو عافیت کا مطلب ہے دین کے اندر اللہ سلامتی عطا فرماتے ہیں، فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں، ورنہ فتنے میں جکڑ گیا تو پھر آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔
تو عافیت کا پہلا معنی ہے دین فتنے سے محفوظ ہو جائے، اور دوسرا مطلب السلامت فی البدن من سیء الاسقام، کہ اللہ بدن کو بڑی بڑی بیماریوں سے نجات دے دے، اسے عافیت کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، کسی کو کینسر آ گیا، کسی کو ہارٹ آ گیا، کسی کو الگ بیماری، تو اللہ سے گویا کہ عافیت کو مانگنا، بدن کی سلامتی مانگنا، یا اللہ میرے بدن کو کسی طرح کی بیماری مت عطا فرما، ہمیشہ صحیح سالم رکھ۔ اور عافیت کا تیسرا معنی ہے ان یعافیہم منک وان یعافیک اللہ من الناس، کہ میرے شر سے، میرے تکلیف سے سارے لوگ محفوظ رہیں، اور سارے لوگوں کی تکلیف سے میں محفوظ رہوں، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان تین چیزوں کو عافیت کہتے ہیں، اور کثرت سے اللہ کے نبی نے عافیت مانگا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا کہ ایمان والے جب اللہ سے مانگے تو کیسے مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بہتری عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بہتری عطا کیجیے۔ دنیا کے اندر بہتری کیا؟ دنیا میں جن جن چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس کا سب سے بہتر چیز ہمیں عطا فرما۔ میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مجھے بہترین بیوی عطا فرما۔ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اللہ بہترین اولاد عطا فرما۔ میں کاروبار کے لیے دکان کھولا ہوں، اللہ بہترین روزی عطا فرما۔ دنیا میں جن جن سے واسطہ پڑتا ہے ان سب میں بہتری آ گئی اس کے اندر۔ اور آخرت کے اعتبار سے بہتری، آخرت میں حشر کا میدان کتنا سخت منظر ہے، اس دن اللہ جو ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، پل صراط کا مسئلہ ہے وہ آسان فرمائیں گے، نامہ اعمال کے ہاتھ میں ملنا ہے وہ آسان فرمائیں گے۔ ان سب کو عافیت کہتے ہیں۔ ان سب کی دعائیں صرف اس ایک دعا کے اندر ہے، دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے نجات۔ اس لیے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو وہ لے کر آئے، ایک آدمی کو لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی ان کے لیے دعا فرمائے، تو اللہ کے نبی نے یہی دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کر جانے لگے، تو جاتے ہوئے پھر دعا مانگی، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا جو میں نے دعا کی ہے وہ دعا کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ اس کے اندر تو سب آ گئے، تم پھر دعا کی درخواست کر کے اللہ کی رحمت کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، اس میں تو دنیا آخرت سب کی بھلائی آ گئی، بس یہی دعا کافی ہے۔ دنیا کے اندر بھی، دنیا کے تعلق سے بھی اللہ سے بہتری مانگنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کر دنیا کے بارے میں بہت غلط سلط کہا، یہ دنیا ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، بہت گری ہوئی دنیا کو پیش کیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بازو بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ٹوکا کہ تم جو دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ارے دنیا ہی تو ہے جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، دنیا ہی تو ہے جس میں ہم لوگ جنت کی تیاری کرنا ہے، دنیا ہی تو ہے جس میں ہم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ سب آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ دنیا ہی ہے، اور تم دنیا کو اتنا گرا کر پیش کر رہے ہو، یہ تم جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایمان والے اور نیک لوگ اللہ سے جب دعا کریں تو کیا کرنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ سے عذاب سے حفاظت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کثرت سے کون سی دعا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے کہا سب سے زیادہ جب بھی دعا مانگے تو اللہ کے نبی یہی دعا مانگتے تھے،
ربنا آتنا فی الدنیا. اور اگر کبھی خاص موقع پر کوئی الگ دعا کرنا چاہتے تو اس وقت سب سے پہلے اس دعا کو مانگتے، پھر دوسری دعا مانگتے تھے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس دعا کا خوب اہتمام کریں. اگر ہماری ایک دعا قبول ہو گئی، سمجھو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا دعا کیسے مانگنا ہے. ایمان والوں کو اللہ خود سکھا رہے ہیں اور فرمایا کہ ایمان والے ایسے ہی مانگتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی دعا مانگنا چاہیے. پھر فرمایا جو ایسی دعا کرتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے بڑا حصہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. جو ایسی دعا کرتے ہیں بہت بڑا حصہ ان کو ملے گا، اور جو حصہ ملے گا اللہ بہت جلد حساب لے کر جتنا انہوں نے کمایا ہے اس کا بدلہ اللہ ان کو دینے والا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غناء عن الناس. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة من القرآن. اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.